हुन्नल बनात, वो बेटियां। बाकी अमाल भी हैं, ठीक है, लेकिन यहां सालिहात, बाकियात सालिहात का माना हुन्नल बनात किया है कि वो बेटियां। उन लोगों को बात भी समझ आती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि रब्बे कायनात ने जिस शख्स को 3 बेटियां अता फरमाई, और ये भी याद रखें इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, हदीस फिर सुना था, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कोई शख्स अगर बेटी का तहनिया नहीं देता, तहनिया का बड़ा मुबारक, तो बेटे की मुबारक देना भी छोड़ दे। मुबारक दोनों की देनी चाहिए, बेटी पैदा हो तो मुबारकबाद, बेटा पैदा हो तो मुबारकबाद। अगर बेटी के लिए मुबारकबाद नहीं देते तो बेटे के लिए भी मुबारकबाद को छोड़ दें। ये इमाम ने क़य्यिम रहमहुल्लाह का फतवा है। तजर्बा कर लें, इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला माशा अल्लाह, कहीं कोई बेटी बाप के कत्ल का सबब बनी हो, इल्ला माशा अल्लाह, वरना बेटा बाप के कत्ल का सिर्फ सबब नहीं, कातिल बना है बाप का। बेटी को जब भी पता चलता है कि मेरा बाप बीमार है, मेरी वालदा बीमार है, वहां से रोती हुई आती है। और अगर मरने के बाद कर्ज की जिम्मेदारी उठाने की बात हो, बेटे पीछे हो जाते हैं, बेटियां जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होती। इसलिए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुन्नल बूने सातुल गालियात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब्बे कायनात ने जिस शख्स को 3 बेटियां अता की हों, 3, उन लोगों के लिए खुशखबरी है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हदीस सुनेंगे आप कि जिसको अल्लाह पाक ने बेटियां अता की, बोझ ना समझो। जिस शख्स को रब्बे कायनात ने, प्यारे नबी फरमाते हैं कि 3 बेटियां दी हैं, वो शख्स रब्बे कायनात की तकसीम पर राजी है। कोई तफरीक नहीं करता बेटे और बेटे, तफरीक हराम है। हत्ता के हदिया में बेटा और बेटी बराबर है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसका आधा है हिस्सा, वो तो मरने के बाद जायदाद की बात है। वो आधा भी इसलिए कि बेटी की जिम्मेदारी नहीं होती। बाप के घर है तो बाप की जिम्मेदारी है, शौहर के घर जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी न होने की वजह से वरासत में आधा हिस्सा है। बेटे की तो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी है खर्च खर्चात की, बेटी की जिम्मेदारी नहीं है। जब से बेटियों ने जिम्मेदारी अपने सर ली है, जलील हो गई। कोई खेती बाड़ी कर रही है, कोई मुलाजमत कर रही है, कोई दफातर में काम कर रही है, खैर उनकी जिम्मेदारी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुछ खाओ वही कुछ अपनी बीवी को भी खिलाओ, जो कुछ पियो वही कुछ पिलाओ, जो कुछ पहनो सो कुछ पहनाओ। जिम्मेदारी शौहर की है, ये उधर बाप की है। जिस शख्स को रब्बे कायनात ने 3 बेटियां अता फरमाई, 3, ये शख्स बेटियों को हकीर नहीं समझता, खंदा पेशानी से कबूल करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आना वहुआ कहातैने योबल किया, मैं अल्लाह का नबी और 3 बेटियों को पालने संभालने वाला, कयामत के दिन ऐसे ही इकट्ठे होंगे जैसा कि शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली बराबर है, इकट्ठे बाना। आपको मालूम है सबसे पहले हमारे नबी जन्नत में जाएंगे, सबसे पहले। अल जन्नत हरामुन अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा। प्यारे नबी फरमाते हैं जन्नत में मुझसे पहले कोई नबी भी नहीं जा सकता। सबसे पहले जन्नत का दरवाजा भी मैं खुलवाऊंगा और सबसे पहले जन्नत में कदम भी मैं रखूंगा। और आप फरमाते हैं वो शख्स जिसको रब्बे कायनात ने 3 बेटियां अता की, वो मेरे साथ ऐसे इकट्ठे होगा जन्नत में। साहबी ने पूछ लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस शख्स को रब कायनात ने 3 बेटियां ना दी हूं, 2 दी हूं, क्या ये नवीद और खुशखबरी उसके लिए भी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हां, जिस शख्स को रब कायनात ने 2 बेटियां दी हैं वो खंदा पेशानी से उन्हें कबूल करता है, कल कयामत के दिन मुझ नबी के साथ ऐसे इकट्ठे जन्नत में जाएगा जैसे कि शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली इकट्ठे हैं, दरमियान में कोई फासला नहीं। सहाबी का आगे अपना बयान। सहाबी कहते हैं मैंने एक बेटी का पूछा नहीं, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला अंदाज इस बात पर दलालत करता था कि अगर मैं एक बेटी के बारे में भी पूछ लेता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही खुशखबरी सुनाने वाला था। बेटों पर तो जन्नत की बशारत नहीं मिली, बेटियों पर मिली है, बेटियों पर। इसलिए बेटियों को हकीर न जाने, मामूली न समझे, अल्लाह की अता पर राजी हो जाए। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, प्यारे नबी आज एक औरत आई कुछ मांगने के लिए, उसके साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं। मैंने 3 खजूरें उठाई, मैंने उनको एक एक करके, बल्कि उनकी वालदा को दे दिया। फिर वालदा ने एक खजूर एक बेटी को दी, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को। उन्होंने जल्दी जल्दी खाकर, ये अभी खोल ही रही थी खजूर को, दोनों ने हाथ दराज किया, अम्मी ये खजूर हमें मुझे दे। तो उस औरत ने ऐसे किया, उस खजूर को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा एक बेटी को दिया, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाक़या सुना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्न लहा हिजाबन यौमल क़ियामा, ये बेटियां कयामत के दिन इसके लिए हिजाब और रुकावट बनेगी जहन्नम से। और दूसरी रिवायत है कुन्न लहा सित्रम मिनन नार, कि वो बेटियां जिसकी भी बेटियां हैं और वो उन पर अल्लाह की रजा पर राजी है, सित्रम मिनन नार, आग के सामने पर्दा बन जाएंगे। यह फजीलत बेटों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाई। और आगे सुनेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर यकीन करते हुए सहाबा इकराम का क्या हाल था। कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी सूरत तो नहीं कि बेटी को बोझ समझना शुरू कर दें, कतन ऐसा नहीं। ये दौरे जहलियत है। जरा सुने कुरान करीम है, रब कायनात फरमाते हैं, वयजालूना लिल्लाहिल बनात सुब्हानहू व लहुम मा यश्तहून वयजालूना, बनाते हैं वो काफिर व मुशरिक, लिल्लाहिल बनात, अल्लाह के लिए बेटियां। किन को बेटियां कहते थे? फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। रब्बे कायनात फरमाते हैं सुब्हानहू, रब्बे कायनात पाक है औलाद से। जिस वक़्त जिसकी औलाद हो उसे जरूरत पड़ती है बीवी की। जब औलाद हो औलाद उसकी शरीक हो जाती है। जिसकी औलाद हो औलाद उसकी जानशीन बन जाती है। सुब्हानहू, ये सारे ऐब और कमजोरियां हैं। सुब्हानहू, अल्लाह करीम हर किस्म के ऐब और कमजोरी से पाक है। वलहुम मा यश्तहून, और इनके लिए वही कुछ हो मा यश्तहून, जिसको वो पसंद करें। अपने लिए बेटे पसंद करते हैं, अल्लाह करीम की तरफ गलत निस्बत बेटियों की करते हैं। फिर आगे रब्बे कायनात फरमाते हैं, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून।
قرآن کریم کے پہلے لفظی ترجمے پہ غور کیجئے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جس وقت خوشخبری دی جاتی تھی. بشرا، اس کی وضاحت کرتا ہوں. احدہم، ان کو، بالانثی، مؤنث کی، لڑکی کی، بیٹے کی. ظل وجہہ مسودا، ہو جاتا تھا پورا دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. وہو کظیم، غصے کو پینے والا ہوتا تھا جس کا اظہار نہیں کرتا تھا. پھر سوچتا کیا تھا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب. یتوارا من القوم، جس کو رب کائنات بیٹی دیتا اسلام سے قبل. یتوارا من القوم، یتوارا چھپتا تھا، من القوم قوم سے. کیوں؟ من سوء ما بشر به، اس بری خبر کی وجہ سے. ایمسکہ علی ہون، آگے پروگرام بناتا تھا. ایمسکہ علی ہون، اس بیٹی کو ذلت برداشت کرتے ہوئے روک کے رکھوں. ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ درگور کر دوں. رب کائنات فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، خبردار برا ہے وہ جو دونوں فیصلے کرتے گئے. دو فیصلے، ایک کہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اس بیٹی کو کچھ رکھا، یہ فیصلہ بھی برا فیصلہ. اور دوسرا ام یدسہ فی التراب، کہ زندہ درگور کر دو. دونوں فیصلے ان کے برے فیصلے تھے. یہ رب کائنات کا اعلان ہے. میں نے عرض کیا اذا بشرا کی وضاحت کرتا ہوں. بشرا تو لفظی معنی ہے بشارت دی جاتی تھی، خوشخبری دی جاتی تھی. بشرا بشرا سے، بشرا جلد کو، چمڑے کو کہتے ہیں. بشارت کہ جس سے بندے کی جلد بھی کھل کھلا اٹھے، آثار نمایاں ہوں خوشی کے، بشارت. مگر یہ تو ان کے لیے بشارت نہیں ہوتی تھی، اس کو تو ذلت سمجھتے تھے. یہ تنزن رب کائنات نے فرمایا ہے. جس طرح کوئی شخص کسی کو کہے آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، جوتوں سے آپ کا استقبال کریں گے. قرآن کریم میں ایک اور مقام بھی ہے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. اب دردناک عذاب کی بشارت تو نہیں ہوتی، تنزن فرمایا رب کائنات. تو یہ حال تھا ان لوگوں کا. اور قرآن کریم میں ہے فرمایا والموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، قیامت کا دن ہوگا. والموءودۃ سئلت، زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا. سوال یہ ہوگا بأی ذنب قتلت، کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا، زندہ درگور کیا گیا. کس سے رب کائنات پوچھ رہے ہیں؟ موعودہ سے، واحد سے نہیں. واحد مانا زندہ درگور کرنے والا، موعودہ زندہ درگور کی ہوئی، اس مفعول ہے. واحد سے، قصور تو اس کا ہے جس نے زندہ درگور کیا. رب کائنات پوچھ رہے ہیں زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھ رہے ہیں. والموءودۃ سئلت، زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا. منصوبہ بندی، حمل کو گرا دینا، یہ سب کچھ اس موعودہ میں آتا ہے. موعودہ میں آتا ہے. اس کا سوال ہوگا، قتل لازم آتا ہے بندے پر. والموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، زندہ درگور کی ہوئی بیٹی سے پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، کس گناہ کے نتیجے میں تجھے قتل کیا گیا.
زندہ درگور کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات زندہ درگور کرنے والے سے نہیں پوچھ رہے، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ رب کائنات زندہ درگور کرنے والے پر اتنا ناراض ہیں، اتنا ناراض ہیں کہ اس سے کلام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے رب کائنات نے زندہ درگور کی ہوئی سے سوال کیا۔ اتنا ناراض، جس سے رب کلام نہ کرے دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اور اہل جنت کو دیدار نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساسا بن ناجیہ آئے گئے، آ کر کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، مسلمان نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نرم دل بندہ لگتا ہے، اسلام پیش کرتا ہوں، مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ ساسا بن ناجیہ، طبرانی شریف کی حدیث ہے، حتیٰ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھنے لگا اللہ کے نبی دور جاہلیت میں کی ہوئی نیکیوں کا بھی مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ جیسا کہ حضرت، اس کو بھی آگے چلاؤں گا انشاءاللہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی دور جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل میں نے صدقہ کرتے ہوئے 100 اونٹ صدقہ کر دیے۔ اس وقت شرک بھی تھا، ہمارے اندر کفر بھی تھا۔ اسلام لانے کے بعد میرے ضمیر نے مجھے بلامتیں کی، پتہ نہیں ان کا ضمیر انہیں بلامت نہیں کرتا کہ خرافات پر، شیطان کو راضی کرنے پر، بدمعاشی پر تو پیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ پر دینے آ جائیں وہاں بخار چڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کا ضمیر زندہ تھا، مسلمان بھی ہو گیا حکیم بن حزام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت میں 100 اونٹ صدقہ کیے تھے۔ اسلام لانے کے بعد کوشش و کاوش کرتا رہا کہ میں دور اسلام میں بھی اسی طرز کا صدقہ کروں۔ آج میرے 100 اونٹ پورے ہوئے، 100 کے 100 صدقہ کر کے آیا ہوں۔ 100 اونٹ، خود اندازہ لگائیں، ایک اونٹ کم از کم 3 لاکھ، 3 کروڑ صدقہ کر کے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام نہ لاتا تو پہلے 100 اونٹ رائے گا تھے، کوئی ثواب نہیں تھا۔ اسلمت علی ما سلف لک من خیر، چونکہ اسلمتا تو مسلمان ہو گیا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کے اندر رب کائنات نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ اسلام لانے سے پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، مگر پچھلی نیکیاں بندے کے کھاتے میں شمار ہو جاتی ہیں، اکاؤنٹ ہو جاتی ہیں، گنی جاتی ہیں۔ اسلمت علی ما سلف لک من خیر، اے حکیم بن حزام، رب کائنات نے آج تیرے نام اعمال میں 200 اونٹوں کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اسلام کی اتنی بڑی عظیم دولت ہے اسلام، یہ تو ہمیں والدہ نے جھولا جھلاتے ہوئے کلمہ پڑھا دیا، قدر و قیمت نہیں۔ قدر و قیمت دیکھیں ذرا ایک اور حدیث جو سنا رہا تھا، ساسا بن ناجیہ نرم دل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، آپ نے اس پر اسلام پیش کیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی دور جاہلیت کی نیکیوں کا بھی مجھے کوئی فائدہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اچھا تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ طبرانی شریف کی حدیث، تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 2 اونٹ، بلکہ 2 اونٹنیاں جو کہ حاملہ تھیں، گم ہو گئی، میں ان کی تلاش میں ایک اور اونٹ پر سوار ہو کر نکلا، جنگل کو کراس کر کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی اپنے جانور چرا رہا تھا، اس میں میری اونٹنیاں بھی موجود تھیں۔ میں نے اسے کہا یہ اونٹنیاں میری ہیں؟ اس نے کہا ہوں گی تیریاں، چرتے ہوئے یہاں پہنچی ہیں، لے جاؤ اپنی۔
اور پھر اس نے کہا مہمان نوازی کے بغیر تو نہیں جائے گا. کھجوریں منگوا لی, پانی منگوا لیا, کھجوریں کھا رہے تھے, گھر سے رونے کی آواز ہے. بوڑھے نے پوچھا کیا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی پیدا ہوئی. سہسا بن ناجیہ نے کہا اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا بیٹا پیدا ہوتا تو قبیلے کا نام روشن کرتا, ہم اس کو پالتے سنبھالتے. بیٹی پیدا ہوئی ہے, ہم اس کو زندہ درگور کریں گے. تو سہسا بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بیٹی آپ تو زندہ درگور کر رہے ہیں, مجھے دے دیں. اس نے کہا تو کیا دے گا؟ سہسا بن ناجیہ کہتے ہیں میں یہی 2 اونٹنیاں تجھے دوں گا. بوڑھے نے کہا تیسرا اونٹ جس پہ تو سوار ہو کے آیا ہے یہ بھی دینا پڑے. سہسا کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی دوں گا. چھوٹی بیٹی مجھے اٹھا کر دو اور اپنا آدمی بھی ایک ساتھ بھیجو, میں گھر پہنچ جاؤں گا اونٹ دے دوں گا. اس نے آدمی بھیجا تو واپسی پر وہ اونٹ ساتھ لے آیا. 3 اونٹ کے بدلے 1 بیٹی لے لی. سہسا بن ناجیہ کہتے ہیں پھر میں نے معلومات کرنا شروع کر دی کہ کون کون سے قبائل ہیں جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں. مکہ کے اندر بھی تھا عمر بن زید, وہ بھی جو شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا تھا اسے کہتا تھا مجھے دے دو. جس وقت پال سنبھال کر جوان ہو جاتی اس کے باپ کو بلاتا, ضرورت ہے لے جا ورنہ میں اس کے اپنے جہاز اچھا سمجھوں گا, اس کا رشتہ کر دو. کوئی لے جاتا کوئی نہ لے جاتا. یہ عمر بن زید, یہ دور جاہلیت میں اس کا کردار تھا. سہسا کہتے ہیں کہ میں نے تلاش شروع کر دی کون ہے. آخرکار کئی قبائل ایسے مجھے ملے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. میں وہاں پہنچ جاتا تھا, 3 اونٹ دے کر اس بیٹی کو لے آتا تھا. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا, حتیٰ کہ پیارے نبی میرے پاس 360 بیٹیاں آج بھی موجود ہیں جن کو میں خرید کر 3 اونٹوں کے بدلے بیٹی کو خرید کر لاتا تھا. تو مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا 1 اجر تو رب کائنات نے تجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی, جس کو معمولی سمجھتے ہیں. کروڑوں کے اعتبار سے وہ گنتی ہو اگر کریں 3-4 لاکھ کا اونٹ بھی شمار کریں. اس دفعہ ہمارے ادارے والے بھی اونٹ کی قربانی نہیں کر سکے, مہنگے تھے. لوگ حصہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے, مہنگے اونٹ. تو اب دیکھیں مہنگائی تو اپنی ترتیب سے چلتی رہتی. 360 بیٹیاں اکٹھی ہو چکی ہیں. آپ نے فرمایا اس کا 1 بدلہ رب کائنات نے تجھے دنیا میں دیا کہ اسلام کی دولت, ایمان کی دولت عطا فرمائی. انتہائی قیمتی دولت ہے, اس کو معمولی نہ سمجھے. اور اس ایمان کو بچانے کے لیے یقین کیجیے نماز کا پانی دینا ہوگا ورنہ ایمان کا پودا خشک ہو جائے گا. نماز ہے ایمان ہے, نماز رہی ایمان ختم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بدلہ تو رب کائنات نے تجھے دے دیا, اور جب قیامت کا دن ہوگا رب کائنات تیرے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ بیٹیوں کی پرورش کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنانا تھا. اب دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے واپس جا رہے تھے. پیچھے سے ایک چھوٹی سی بچے یا امے یا امے, اے چچا کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس چھوٹی بد بیٹی کو اٹھا لیا. بس اٹھایا ہی تھا, ان کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ آ گئے. اے علی رضی اللہ عنہ یہ بچی مجھے دے, اسے میں پالوں گا سنبھالوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سنبھالوں گا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سنبھالوں گا, میں اس کو پالتا رہوں گا. ان کا تکرار چل رہا تھا کہ اتنے میں حضرت زید آئے, آ کر کہنے لگے اے علی یہ بچی مجھے دو.
مجھے دو تمہاری نسبت، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ اختلاف طول پکڑ گیا۔ اندازہ لگائیے اس سے پہلے کچھ عرصہ بیٹی کو بوجھ سمجھا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تو اب بھائی بھائی سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا، حتیٰ کہ اختلاف اتنا طول پکڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں صحابہ آئے، پیارے نبی ہمارے معاملے میں فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر کوئی دلیل پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دائیں جانب کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا علی تو دلیل پیش کر، تو کہتا ہے کہ اس بیٹی کو سنبھالنے کا میں زیادہ حق رکھتا ہوں، دلائل پیش کر۔ جواب دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بیٹی آپ ذرا پہچانے، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، میرے چچا کی بیٹی ہے، میری کزن لگتی ہے، لہذا میں اس کا حق رکھتا ہوں۔ دوسری دلیل یہ ہے جس وقت یہ بچی یا امّے کہتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، سب سے پہلے میں نے اٹھایا ہے۔ الفضل للمتقدمین، پہل کرنے والا مقدم ہوتا ہے۔ یہ میری دوسری دلیل ہے کہ اس بچی کو میں پالوں گا، سنبھالوں گا۔ زید قریب کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا زید تو دلیل پیش کر۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری دلیل یہ ہے پیارے نبی، ان کی تو چچا کی بیٹی ہے، میرے تو سرے سے بھائی کی بیٹی ہے۔ مواخات مدینہ جس وقت آپ نے قائم کیا تھا، مدینے کا بھائی چارہ، اس وقت آپ نے سید الشہداء اور مجھ زید کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ہمیں بھائی بنایا تھا۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، میں اقرب ہوں، یہ ابعد ہے، اقرب ہونے کی وجہ سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اے جعفر تو دلیل پیش کر۔ پیارے نبی پہلی دلیل تو میری یہی ہے۔ اب دیکھیں کتنا کایا پلٹ گئی، یا تو بیٹی بوجھ ہے یا بھائی بھائی سے ٹکرا رہا۔ پیارے نبی پہلی میری دلیل یہی ہے کہ میرے چچا سید الشہداء کی بیٹی ہے، جو دلیل سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی۔ دوسری دلیل یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کی سگی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ اس بیٹی کو میں لے جاؤں، پالوں، سنبھالوں۔ آپ نے غور کیا، ہر ایک کے دلائل آ گئے تو آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جعفر اس بچی کو آپ لے جائیں، خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح اس بچی کی خالہ اس کا خیال رکھے گی کوئی عورت ایسا خیال نہیں رکھ سکتی۔ یعنی بیٹیوں سے محبت، اس لیے کہ نتیجہ اچھا ہے، بیٹیوں کو قطعاً بوجھ نہ سمجھیں، اور ضرور بھی ضرور دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دو مختصراً اعلان ہیں۔ ایک تو بھائی عبد الوارث صاحب پشاور سے آئے ہیں، ان کا بہت بڑا ادارہ ہے، 400 سے زائد لڑکیاں ان کے پاس تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بچیاں بھی ہیں بچے بھی، تو ان کا تعاون کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے تو وہ آج ٹی پی او صاحب نے یہاں کھلی کچہری لگانی ہے، آپ جمعہ کے بعد تشریف رکھیں، ان کے ساتھ جو بھی جن کے مسائل ہوں وہ پیش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔